تو ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں مسلمانوں کی نئی نسل اپنے ہیروز کو پڑھنے سے بوریت محسوس کر رہے ہیں۔ آج کل حالات تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو اپنی ہسٹری پر دھیان دینا چاہیے، تو وہیں طرف بچے بچیاں فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ آہستہ آہستہ اپنے مذہب اور اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب کے لیے ہسٹری کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے جب ہم اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے اور ہم اس ہسٹریز کے بارے میں اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلیں گے، اپنے خود یا اپنے مذہب یا اپنے ملک کا نام اپنی ہسٹری میں لکھوا سکیں گے۔ کیونکہ ایک بہت سی مشہور کہاوت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اتہاس تمہیں یاد رکھے تو تم بھی اپنا اتہاس یاد رکھو۔ آج اس واقعے سے ہم بات کریں گے اس عظیم مجاہد بہادر جنگجو کے بارے میں جس کی بہادری کی تعریفیں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہادر کو سیف اللہ کا نام دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی تلوار۔ دوستو، اس بہادر کو دنیا آج خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید 592 عیسوی مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جن کا نام ولید تھا، ان کا شمار مکہ کے ان بڑے لوگوں میں ہوتا تھا جو مکہ میں سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ نامور لوگ ہوتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کیا، اس وقت حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ یہ اسلام کے سب سے زیادہ کٹر دشمن تھے۔ اعلان نبوت کے 19 سال تک کافر بھی رہے۔ اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کا سوچا کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کے مخالف سازشوں میں اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ مگر اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ جانتا ہے کہ کسے ہدایت دے اور کسے نہیں، اور یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا۔ دوستو، جب بھی مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی تو حضرت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے زیادہ تر جنگوں میں سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہی ہوتے تھے، کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ دوستو، جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے راستے میں کچھ صحابہ کو یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مسلمان ہار یا جیت جائیں، تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا، کیونکہ یہ وہ ایسی پہاڑی تھی۔ یہ پہاڑی جس جگہ واقع تھی جہاں مکہ کے کافر اگر چاہتے تو پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ بھی کر سکتے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اسی لیے کھڑا کیا کہ کافر پیچھے سے آ کر وار نہ کر دیں۔ دوستو، بہت سخت جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی کے راستے پر کھڑا کر دیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں تو ان میں بیشتر لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، جنگ میں بہت زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ پیچھے سے آ کر پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں کو دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو سمجھ نہ آ سکی آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے کئی صحابہ کو شہید کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے وہ ان کی ہار میں بدل گئی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید پریشان ہوا کرتے تھے کہ ان کی پریشانی کی وجہ ایک ہی تھی، اسلام کا دن بہ دن ترقی ہونا۔ دوستو، وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافر کئی بار مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں مد مقابل ہوئے۔ کافروں کے ساتھ اچھے ہتھیار اور اچھی مہارت بھی ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کو منہ توڑ کھانے پڑتی۔ ان کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں آیا کرتی تھیں۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر بار جیت جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہو۔ کبھی ان کے دماغ میں آتا کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ مچ میں رسول ہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید ان باتوں سے پریشان کہ ایک دن ان کے بھائی کا ان کے پاس خط آتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے؟ اس خط میں اس کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ۔ یہ پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ایک ایلچی بھیجا۔ امپائر نے اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر اس ایلچی کو شہید کر دیا۔ حالانکہ اس زمانے کا کتنا بھی خطرناک دشمن ہو، وہ ایلچی نہیں قتل کر سکتا تھا، کیونکہ ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب ہوتا تھا کھلم کھلا جنگ کا اعلان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ لشکر کا سپہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، جن کا نام قرآن میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہوں گے تو اس کے بعد سپہ سالار جعفر کو بنا دیا جائے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو بنا دیا جائے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جس پر تم متفق ہو جاؤ اس کو اپنا سپہ سالار بنا دینا۔ لشکر کو روانہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف تو جنگ چل رہی تھی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ نقشہ بتا رہے تھے۔ بڑی خطرناک جنگ ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور بتا رہے تھے کہ اور جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلام کا جھنڈا دے دیا گیا۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو کافر ہوا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا تو جو رومن فوج تھی ان کے آدھی ہمت تو پہلے سے ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ دور دور تک لوگ جانتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں سے ایک ایسا جنگجو خالد موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اسلامی فوج کی سپہ سالاری میں تھے، اور اپنی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ جنگ میں حضرت خالد بن ولید ایسے جوش و خروش سے لڑے کہ لڑتے لڑتے اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ دوستو دیکھیں، 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جائیں تو سمجھیں کہ اس نے کتنے کافر قتل کیے ہوں گے۔ دوستو، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنگ ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں صحابہ کو اس کا احوال بتا رہے تھے، تو جب حضرت خالد نے اس جنگ کو جیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا۔ وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جنگ
یہ جنگ موتا کے نام مشہور ہوئی۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں مسلمانوں کی نئی نسل اپنے ہیروز کو پڑھنے سے بوریت محسوس کر رہے ہیں۔ آج کل حالات تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو اپنی ہسٹری پر دھیان دینا چاہیے، تو وہی دوسری طرف بچے بچیاں فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ آہستہ آہستہ اپنے مذہب اور اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ اس شخص کا نام تو ہم سب کے لیے ہسٹری کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے جب ہم مسلمانوں کے سامنے ہسٹری کو پڑھیں گے اور ہم اس ہسٹری کے بارے میں اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلیں گے، اپنے خود یا اپنے مذہب یا اپنے ملک کا نام اپنی ہسٹری میں لکھوا سکیں گے، کیونکہ ایک بہت سی مشہور کہاوت ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اتہاس تمہیں یاد رکھے تو تم بھی اپنا اتہاس یاد رکھو۔ اپنے قلعوں میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے بن ولید نے ان قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا کے بارے میں جس کی بہادری کی تعریفیں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہادر کو سیف اللہ کا نام دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی تلوار۔ دوستو اس بہادر کو دنیا آج خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو مسلمانوں کے ہر جنگ میں فتح دلا رہے تھے تو ان کو ایسے موقع پر آرمی چیف کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ یہ وجہ نہیں کہ حضرت عمر کی ان سے ذاتی دشمنی تھی۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالاری میں مسلمان فتح پر فتح حاصل کرے جا رہے تھے تو مسلمان فوجوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم خالد کی وجہ سے ہر جنگ جیت رہے ہیں، یعنی اگر کسی جنگ میں ہمارے ساتھ خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو ہم وہ جنگ کبھی جیت نہیں سکیں گے۔ مسلمان سپاہیوں کی اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آرمی چیف کے عہدے پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت عمر کے اس فیصلے سے پورے مدینہ میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ ارے عمر نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، اتنی بڑی فوج کے آگے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی؟ اگر مسلمان ہار گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن دوستو خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بڑی فتح حاصل کی اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں تم سے اسی سوچ کو تو مٹانا چاہتا تھا۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمیں جتنی جنگوں میں فتوحات حاصل ہوئیں وہ خالد کی وجہ سے ہوئیں؟ نہیں، بلکہ ہم کو فتح خالد کے رب کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ کل اگر خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ باقی رہنا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوستو حضرت خالد نے اپنی زندگی میں 200 سے زیادہ جنگیں لڑیں، مسلمان ہونے کے بعد 125 جنگیں لڑیں، اور یہ دنیا کا پہلا وہ آرمی چیف ہے جس نے زندگی میں کوئی جنگ بھی نہیں ہاری، بلکہ جنگ احد اس نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تقریباً 7 سے 8 سال تک کافروں سے لڑتے رہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے۔ اس کے بعد تمام صحابہ ان کی چارپائی گرد اکٹھے ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بستر پر کئی بار رو پڑتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے خالد تم کیوں روتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جس پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سینکڑوں جنگیں لڑیں، لیکن آج بستر پر بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہوں یا شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا؟ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ تھی شان صحابہ کی۔